بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے شوہر سجاول بچپن میں ہی والدین کے سائے سے محروم ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ دادی کی گود میں پناہ لی، مگر تھوڑے دنوں بعد وہ چل بسے۔ یہ دونوں پھوپھیوں کے رحم و کرم پر آ گئے۔ کٹھن وقت بیتتا رہا۔ سجاول میری خالہ کے بیٹے تھے، میٹرک پاس کر کے نوکری پر لگ گئے۔ سسر صاحب ذاتی مکان ورثے میں چھوڑ گئے تھے۔ پھوپھی اب بوڑھی ہو چکی تھیں۔ انہوں نے سجاول کی شادی کرا دی تاکہ گھر بس جائے۔ میں ان کی بچپن کی منگیتر تھی۔ میرے والدین ان کی مجبوریاں جانتے تھے، لہذا سادگی سے شادی ہو گئی۔ مجھے سجاول کے دکھوں اور محرومیوں کا احساس تھا، اس لیے میں نے ان کے گھر کو سنبھالا اور پیار بھرا ماحول رکھا۔ یوں سجاول تو شادی کے بعد پرسکون ہو گئے، لیکن ان کا چھوٹا بیٹا عادل اب تک والدین کی محرومی کا احساس سے نہیں نکل پاتا۔ گاؤں میں ہمارے کئی رشتہ دار رہتے تھے، جب موقع ملتا وہ ان کے گھروں میں جا گھستا۔ میں اسے سمجھاتی تھی کہ تم بڑے ہو گئے ہو، یہ مناسب بات نہیں، لوگوں کے گھر میں جا بیٹھو۔ وہ میری بات اور کان سنتا نہیں تھا۔ وہ دراصل محبت کا بھوکا تھا۔ برادری کا ایک رشتہ دار لڑکے کے فاضل سے اس کی دوستی ہو گئی۔ یہ اکثر ان کے گھر جاتا۔ ایک دن نہ جانا کسی بات پر فاضل والوں کو ہم سے انبن ہو گئی۔ فاضل کی شادی پر تبھی انہوں نے ہمیں نہیں بلایا، لیکن عادل چوری چھپے اس کی شادی میں شرکت کرنے چلا گیا۔ فاضل اکثر اپنی دلہن کو بتایا کرتا تھا کہ اس کا ایک پیارا دوست عادل ہے، مگر خاندان میں ناراضگی کے سبب نہیں آتا۔ وہ میرے دیور کو بہت یاد کرتا تھا۔ تب ہی اس کی بیوی کے دل میں بھی عادل کو دیکھنے کی آرزو پیدا ہو گئی۔ آخر ایک دن عادل اور فاضل میں صلح ہو گئی۔ اس کے نتیجے میں عادل ایک دن کپڑے استری کروانے کے بہانے ان کے گھر چلا گیا۔ اسی روز ہمارے گھر بجلی نہیں تھی اور عادل کو شام میں ایک دوست کی سالگرہ میں جانا تھا۔ اس نے فاضل کی امی سے کہا، خالہ مجھے کپڑے استری کرنے ہیں، تب ہی آیا ہوں۔ خالہ نے اسے پیار سے بٹھایا اور استری لگا کر دی۔ جب وہ کپڑوں پر استری پھیرنے لگا تبھی فاضل کی دلہن آ گئی۔ ساس سے پوچھنے لگی، اچھا یہی وہ عادل صاحب ہیں جن کا ذکر اکثر آپ کا بیٹا مجھ سے کرتا رہتا ہے؟ پھر وہ عادل سے مخاطب ہوئی، لاؤ میں کپڑے تو استری کر دوں۔ آپ تکلیف نہ کریں بھابھی، میں خود ہی کر لیتا ہوں۔ گھر میں بھی اپنے کپڑے میں خود ہی استری کرتا ہوں۔ دلہن نہ مانی۔ اس نے عادل کے ہاتھ سے استری لی اور کپڑے پریس کرنے لگی۔ اس کا دھیان نہ جانے کدھر تھا کہ استری قمیض پر دھری اور رہ گئی اور دھواں اٹھنے لگا۔ یہ دیکھ کر عادل کو بہت غصہ آیا، مگر نئی دلہن تھی لہذا کر گئی۔ اسے مزید غصہ تب آیا جب وہ افسوس کی بجائے ہنسی ٹھٹھول کرنے لگی۔ عادل سوچ رہا تھا کہ یہ کیسی عورت ہے، ذرا بھی اس کی آنکھ میں لحاظ نہیں۔ وہ اپنی جلی ہوئی قمیض اٹھا کر گھر آ گیا۔ اس روز موڈ سے اتنا خراب ہوا کہ تقریب میں بھی نہ گیا، بلکہ اپنے کمرے میں جا کے سو گیا۔ ہفتہ بامشکل گزرا تھا کہ یہ دلہن کے ساتھ، جس کا نام بلقیس تھا، ہمارے گھر آ گئی۔ عادل کرسی پر بیٹھا کوئی اخبار دیکھ رہا تھا، نہ سلام نہ دعا۔ آتے ہی فٹ سے بولی، عادل تم دوبارہ کیوں نہیں آئے؟ دوست سے ملنے تو آ جاتے۔ فاضل کتنا تم کو یاد کرتے ہیں، کیا قمیض کے جل جانے سے ناراض ہو گئے؟ نہیں بھابھی، ایسی بات تو نہیں، میں مصروف رہتا ہوں، بھائی کے ساتھ کھیتوں میں کام دیکھنا پڑتا ہے۔ وہ کہنے لگی، بھابھی کیوں کہتے ہو؟ میرا نام تو دلبرا ہے، عجیب نام ہے، کیا تمہارے ماں باپ نے یہ نام رکھا ہے؟ نہیں، انہوں نے تو میرا نام بلقیس رکھا ہے، مگر مجھے پرانی ٹائپ کا نام پسند ہے۔ میں نے خود اپنا نام دلبرا رکھا ہے۔ خیر، ہر کسی کی اپنی سوچ ہوتی ہے، مگر میں آپ کو بھابھی ہی کہوں گا۔ عادل نے نگاہ نیچی کر کے کہا اور اس کی خاتون کی جرأت پر حیران تھا کہ وہ جناتی بھی تھی اور آج گھر میں اکیلا تھا۔ اس نے فون کر کے معلوم کر لیا کہ گھر والے کہیں گئے تھے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ یہ عورت کسی طرح جلدی سے چلی جائے، وہ اٹھ کر اس کے بالکل قریب بیٹھ گئی اور چھیڑ چھاڑ کرنے لگی۔ بیچارہ عادل پسینے پسینے ہو گیا۔ ظاہر ہے اس نے نئی نویلی دلہن کی یہ بے تکلفی اسے ایک آنکھ نہ بھائی تھی، مگر خاموش رہا۔ پہلی بار ہمارے گھر آئی تھی، اللہ کے بے باک عورت ہے۔ اس نے سوچا۔ وہ گھبرا گیا اور اس کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوتے ہی اس نے اٹھ کر دروازے کی چٹکی لگا دی۔ بولی، عادل تم دیکھو سب کچھ بھول گئے ہو، تم جیسا بانگا نوجوان کبھی نہیں دیکھا۔ دراصل تم کو میرا جیون ساتھی ہونا چاہیے تھا، تمہارے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ عادل کے کان سنسنا رہے تھے، اسی وجہ سے عقل میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ عورت کیا کہہ رہی ہے، اس کو کیا ہو گیا ہے۔ عادل مرد کی شرم سے سرخ ہو جاتا تھا اور عورت ہو کر اس قدر قریب بیٹھی تھی کہ اس کی سانسیں اس کے رخسار کو چھو رہی تھیں۔ عادل لاکھ شریف صحیح لیکن فرشتہ نہیں تھا۔ تنہائی میں کوئی نئی نویلی دلہن بنی سنوری خوبصورت اگر کسی غیر شادی شدہ نوجوان کے گلے میں
बैठे दरमाहें डाल दे और वो क्या करेगा, वो तो हर बात से बे परवाह बेबाकी से हंसी जाती थी। आदिल की निगाहों में अपने दोस्त का चेहरा फिरने लगा। उसने बिल्किस को धक्का दिया और दरवाज़ा खोलकर आना फाना बाहर निकल गया। उसके बाद फाजिल के घर नहीं गया, ना उसने किसी से इस वाक़े का जिक्र करना मुनासिब समझा। मगर उधर बिल्किस को चैन ना था। वो बेकरारी से आदिल का इंतज़ार करती रही, लेकिन वो बात को बढ़ाना नहीं चाहता था। एक रोज़ वो किसी सहेली का बहाना करके हमारे घर आई और आते ही आदिल के कमरे में चली गई। बोली, तुम हमारे घर क्यों नहीं आते? क्या वाकई तुम इसको अपना घर समझती हो? आदिल ने सवाल किया। हाँ, बिल्किस ने जवाब दिया। तो फिर तुम अपनी अच्छी घर की रखवाली कर रही हो? इस पर वो कहने लगा, आदिल, फाजिल का घर अपनी जगह है, लेकिन मेरे जिस्म में भी तो एक घर है और मैं उनकी रूह का बसेरा होता हूँ। ये घर अगर जीते जी खाली रहे तो क्या अच्छा नहीं है कि आदमी ससकने की बजाय मर जाए? आखिर फाजिल में क्या कमी है? उसके होते हुए तुम्हारे जिस्म के अंदर का घर खाली क्यों है? क्यों कमी को है? तो आदिल का जवाब सुनकर हैरान रह गई। उसके बाद वो थोड़ी देर बैठी और चली गई। वो आदिल को अक्सर बुला भेजती, मगर वो उसके घर नहीं जाता। लेकिन वो बाज ना आई और मुझसे मिलने के बहाने आने लगी। पत्थर पर भी मुसलसल पानी की बूंदें गिरती और तो वहाँ गढ़ा पड़ जाता है। आदिल तो फिर इंसान था। बिलाखिर उसने बेरुखी छोड़ दी और जब वो आती उसके साथ बैठकर बातें करने लगता। मुझे कहता, भाभी ये मेरे मेहमान है, इसलिए चाय बना दे। मैं समझती थी कि ये महज आदिल का दीदार करने आती है। वो थोड़ी देर बातें करती और चली जाती। आदिल ने उसको यहाँ तक महदूद कर दिया था कि वो कहीं इधर उधर भटक कर न रवि का शिकार ना हो जाए। इसी तरह उसे बिल्किस को बाए गाए समझाने के मौके भी मिल जाते। वो शांत हो जाती और दरअसल आदिल चाहता था कि वो नफ्स की आरजू को पसपुश्त कर उसके साथ रूह का रिश्ता कायम कर ले, तो वो भी बिल्किस को सुकून मिलेगा। और ऐसा होता नज़र आता था। गोया ये एक किस्म का नफ्सियाती इलाज था। आदिल अपनी दानिश में उसकी नफ्सियाती इलाज कर रहा था, लेकिन ख़ुद भी बेचैन रहने लगा। बहरहाल ये सोचकर उसे परेशान रखती थी कि फाजिल में आखिर क्या कमी है। ये औरत उसे छोड़कर उसकी जानिब खींची चली आती है। ताहम बिल्किस से वो इस किस्म के सवाल करके बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। जो भी राज था उस पर पर्दा बना के भला था। ये आड़ बाकी थी कि उसने मुलाकातें पाकीज़ा थीं। डर था कि राज से पर्दा हट गया तो कहीं उनका ताल्लुक़ पाकीज़ को ठेस ना पहुँचे। 6 माह इसी तरह गुजर गए। आदिल ने सोचा कि उनकी पाकीज़ा मुलाकातों का सिलसिला भी कब तक और कब, यानी कि उसकी भाभी भी कब तक खामोश रह पाएगी। चूँकि मेरा ज़मीर मरा नहीं था, सोचती थी अगर फाजिल को पता चल गया कि उसकी बीवी उसके दोस्त के साथ गपशप करके वक्त सवनारा करती है तो आदिल क्या उसको मुंह दिखाएगा? ऐसा ना हो कि ये बात खुल जाए और ये गुनाह किए बगैर अपने दोस्त का मुजरिम बन जाए। उससे बेहतर है कि आदिल किसी और की जगह चला जाए। शहर से कुछ दूर हमारी थोड़ी सी ज़मीन थी जिसकी देखभाल आदिल करता था, क्योंकि मेरे मियाँ मुलाजमत करते थे। वहाँ खेतों में हमारे 2 कमरों का एक पुराना सा मकान था जो अपनी ज़िंदगी में ससुर साहब ने बनवाया था। जब सजावल और आदिल फसल की देखभाल के लिए जाते तो उस घर में क़याम करते। एक दिन मैंने आदिल को मशवरा दिया कि भैया बिल्किस ठीक अतौर की औरत नहीं, ये किसी दिन तुमको तुम्हारे दोस्त के रूबरू शर्मिंदा कर देगी। बेहतर है कि तुम कुछ दिन के लिए ज़मीनों पर चले जाओ। जब आदिल ने सोचा कि मैं वहाँ रहूँगा तो गुनाह की दिलदल में फंस जाऊँगा, वो किसी को बताए बगैर वहाँ गया और फिर वहीं रहने लगा। उसको मालूम था कि इसी तरह चले आने पर भाई परेशान होंगे, और वही हुआ। 2 दिन बाद सजावल ज़मीनों पर चले गए। उसको यकीन था कि आदिल वहीं होगा। आदिल ने उन्हें बताया कि यहाँ पानी के मसले हैं, इसलिए अनबन होने लगी। हम साए हमारे नौकर की सुनते नहीं। मैंने सोचा कि कोई झगड़ा ना छिड़ जाए तो यहाँ कुछ रोज़ टिक कर रहने का प्रोग्राम बना लिया। आपको इसलिए नहीं बताया कि मेरे यहाँ मुस्तकिल रहने से परेशान होते और मना करते। सजावल ने कहा, ठीक है, मगर ध्यान से रहना। झगड़े का माहौल महसूस करो तो फ़ौरन मुझे इतला कर देना। उस वक्त तो बात बन गई और सजावल की परेशानी कम हो गई। लेकिन बिल्किस की परेशानी दीदानी थी। वो हमारे घर के चक्कर पे चक्कर लगाने लगी। आखिर एक दिन उसने मुझसे आदिल के बारे में सवाल ही कर दिया। मैंने उसे बताया कि उसकी मेरे शौहर से नाराज़गी होगी, इसलिए वो ज़मीनों पर रहने चला गया। लेकिन ये वक्ती बात है, फसल की बोई के बाद वो आ जाएगा। बिल्किस उसे वापस लाने की तरकीबें निकाली और अपने शौहर से कहा, फाजिल, तुम्हारे दोस्त आदिल अपने बड़े भाई को नाराज़ करके घर छोड़कर खेतों में जाकर रह रहा है। उसकी भाभी ने मुझे घर बुलाकर कहा, मैं तुमसे उसकी तरफ से दरख्वास्त करूँगी कि उसे मनाकर घर लाओ। वहाँ अकेला वो बीमार पड़ जाएगा। उसका पानी पर हमसायों से तनाज़ा भी चल रहा है। ऐसा ना हो कि वो उसे अकेला पाकर नुकसान पहुँचे। उसकी भाभी ने कसम दी
کہ تم جا کر اسے گھر لے آؤ۔ یہ ساری باتیں مجھ پر رکھ کر اسے چالاک عورت نے خود سے کہی تھیں۔ ادھر عادل بھی گھر سے دور تنہائی میں خوش نہ تھا، خاص طور پر اس کو میری بیٹی اور بیٹے کی بہت یاد آتی تھی جن سے وہ بہت محبت کرتا تھا۔ ان سب کی دوری وہ زیادہ دنوں برداشت نہ کر سکا اور جب فاضل اسے منانے گیا تو اس کی منت سماجت پر وہ گھر لوٹ آیا۔ اب وہ اپنے دوست کو کیوں کر بتاتا کہ تیری بیوی کی وجہ سے ہی بن پاس لیا تھا۔ فاضل اصرار کر کے اسے اپنے گھر لے آیا اور بولا، یار کھیتوں میں رہ کر اچھا کھانا نہیں کھاؤ گے، دیکھو تو کتنے کمزور ہو گیا۔ آج تمہاری بھابھی نے تمہاری دعوت کا خاص طور پر اہتمام کیا، اب کچھ دن ہمارے گھر کھانا کھاؤ۔ بلقیس کا اصرار ہے کہ وہ تمہاری پسند سے روز اچھے اچھے کھانے بنائے گی۔ عادل شرمندہ ہو گیا، اگرچہ وہ چور لٹیرا نہ تھا پھر بھی چور بنا بیٹھا تھا۔ اس وقت اس کی حالت عجیب تھی، اوپر سے بلقیس کی باتیں چار چاند لگا رہی تھیں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ فاضل اس بیچارے کو دیکھو، اکیلا ہے، بھائی بھابھی کے گھر رہتا ہے، اس کا اپنا تو گھر نہ بار نہ بچے نہ کچھ، اور تمہارے سوا کوئی دوست نہ مخلص رشتہ دار، اوپر سے بھائی خفا رہتا ہے کہ ساجے کی زمین ہے، یہ تو بس کھیتی باڑی کے آسرے پر پڑا ہے جہاں 100 طرح کی دشمنیاں ہیں۔ اپنے دوست کی کچھ مدد کرو، اس کی زندگی بدلنے کی کوشش کرو، کوئی ملازمت ہے اور نہ کاروبار کی آس۔ کب تک ویرانے کی مٹی میں عمر گھلتا رہے گا، کب اپنا گھر بسائے گا؟ ایسا کرو تم دونوں مل کر کوئی کاروبار کر لو، تمہاری تنخواہ بھی تھوڑی ہے، اللہ کاروبار میں ترقی دے گا۔ عادل اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا تو بڑے بھائی کا محتاج نہ رہے گا، لیکن سرمایہ کہاں سے آئے گا؟ جبکہ کاروبار کے لیے تو سرمایہ چاہیے ہوتا ہے۔ تم میرا زیور لے لو، لیکن سجاول بھائی نہیں مانیں گے، وہ ملازمت کرتے ہیں، زمین کی پیداوار کو تو عادل ہی دیکھتا ہے، ان کی کھیتی بنجر ہو جائے گی، بھابھی گھر سے نکال دے گی اور اس بیچارے کو لوگ مزار پر رکھ لیتے ہیں، مزیرے پہ رکھ لیتے ہیں، خود حال بیل تھوڑا ہی ہانکتے ہیں۔ اگر اس کی بھابھی بھائی ان بن کریں تو ہم کچھ دن عادل کو یہاں رکھ لیں گے، یہاں کھانا کھا لیا کرے گا اور زمین پر بھی وقت نکال کر چکر لگایا جا سکتا ہے، مگر کھیتی کے وقت دینے سے ہی پھلتی پھولتی ہے۔ اچھا بس اب رہنے دو، تم عادل کو بزنس کی طرف میل کرو تاکہ اس کا بھی گھر بسے اور زندگی سنور جائے۔ بیوی کے کہنے پر فاضل کو بھی اس پر ترس آ گیا، آخر وہ بچپن کا دوست تھا اور رشتہ دار بھی فاضل عادل کو مجبور کرنے لگا۔ تب ہی اس نے لڑ جھگڑ کر اپنی فصل کا آدھا حصہ فروخت کیا اور بینک میں جمع پونجی نکلوا کر فاضل کے ہاتھ پر رکھ دی۔ فاضل نے بیوی کا زیور دیا اور دونوں نے مل کر ایک جنرل اسٹور کھول لیا۔ عادل زیادہ تر دکان پر بیٹھتا تھا، وہ بہت کم ان کے گھر آتا۔ بلقیس بے چین رہتی تھی کہ اتنے قریب دکان ہونے کے باوجود عادل اس کے گھر بہت کم آتا ہے، وہ بھی تب ہی جب اس کا شوہر گھر میں موجود ہوتا۔ عادل کو اب اور زیادہ اپنے گھر کی دوست کی عزت کا پاس رہنا لگا تھا، مگر اس کی عورت ذات کو نہیں جو اس کی شریک حیات تھی۔ ایک بار بلقیس اور فاضل کی بہت سخت لڑائی ہوگی، اس نے بیوی کو مارا، پھر دکان پر آیا اور کہا کہ میری بیوی سے لڑائی ہو گئی ہے، میں آج دکان پر ہی سوؤں گا، وہ اکیلی ہے، اس لیے تم میرے گھر جا کر سو جاؤ۔ عادل نے بہت منع کیا، بہانے بنائے، مگر فاضل نے ایک نہ سنی اور دکان پر ہی سو گیا۔ ناچار عادل کو اس کے گھر جانا پڑا، سوچا کم از کم یہ تو معلوم کرو کہ لڑائی کیوں ہوئی۔ اس نے کے بعد بھتیجے اور بھتیجی کو ساتھ لا کر اس کے پاس سلا دیا۔ اس وقت میرا بیٹا 12 سال اور بیٹی 6 برس کی تھی۔ وہ فاضل کے گھر گیا، بلقیس رو رہی تھی۔ عادل نے وجہ پوچھی تو اس نے وجہ تو بتائی، مگر عادل کو دیکھ کر باغ ہو گئی۔ شکوہ کیا کہ اتنے دن بعد آئے ہو، تم بے حد سنگ دل آدمی ہو، آج نہ جانے کیسے محبت کی دیوی مجھ پر مہربان ہوگی، تم بیٹھو میں کھانا لاتی ہوں۔ عادل نے کہا میں کھانا بعد میں کھا لوں گا، پہلے گھر پر اطلاع دے آؤں کہ آج رات میں یہاں سوؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگا تو بلقیس نے اس کو روک لیا، بولی میری بات تو سن لو، میں تمہاری منت کرتی ہوں، مجھے فاضل سے نجات دلا دو، میں اس کے ساتھ خوش نہیں ہوں، اس میں جو کمی ہے وہ کسی عورت کی بخت نہیں جگا سکتی، میں فاضل سے بھی نہیں کہہ سکتی بیوی کو طلاق دے، ہاں اگر اس نے خود سے طلاق دے دی تو بعد میں مجھ سے تمہاری جو مدد ہو سکے گی کروں گی۔ کیا تم مجھ سے شادی کر لو گے؟ یہ مجھے نہیں معلوم، کیونکہ شادی مقدر کا لیکھ ہوتا ہے، جس کے ساتھ لکھی ہوتی ہے اسی سے ہی ہوتی ہے۔ تمہاری لیک تو تمہارے بھائی بھابھی نے اپنی خود غرضی کے آنچل سے ڈھانپ رکھا ہے کہ شادی ہوگی نہ بچے ہوں گے، جو جائیداد میں حصہ دار بنیں گے، تم ادھیڑ عمر ہونے کو آئے ہو، آخر کب وہ تمہاری شادی کریں گے؟ انہیں تو اس کی فکر ہی نہیں، انہیں فکر ہو یا نہ ہو، جب اللہ کا حکم ہوگا میری شادی ہو جائے گی، تم اس بار مت سوچو۔
اور اپنے گھر کو بسانے کی کوشش کرو۔ وہ اب اتنا برا نہیں کہ بیوی بلا وجہ اسے چھوڑ دے، کوئی بڑی وجہ ہوتی تو تب ہی تو بیویاں ان جیسے شوہروں کو چھوڑ دیتی ہیں، اور یہ حق تو ہمارے دین نے بھی دیا ہے۔ اب عادل کے کان کھڑے ہو گئے، اور یہ عورت کیا کہہ رہی ہے؟ بہرحال اس وقت وہ میرے پاس آیا اور کہا، بھابی ایسا معاملہ ہے کہ میں بلقیس کے گھر میں نہیں سونا چاہتا، جبکہ وہ اکیلی ہے۔ میں بولی، تم فکر نہ کرو، میں ابو کو بھیج دیتی ہوں، اور ہماری دوری کی رشتہ دار تھیں، وہ ہمارے گھر برسوں سے رہتی تھیں۔ بیوگی کی بعد کوئی ٹھکانہ نہ رہا تو بڑی پھوپھو ان کی ہماری دیکھ بھال کے لیے گھر آئی تھی۔ میں اور ہوا اس کے ساتھ فاضل کے گھر آئے، ابو کو وہاں چھوڑا اور عادل میرے ساتھ گھر واپس آ گیا۔ اس کے بعد بلقیس سے ناراض ہو کر کئی روز بات نہ کی۔ ایک دن پھر اس نے اپنے شوہر سے لڑائی ہو گئی۔ فاضل نے کہا، اب میں گھر نہیں جاؤں گا، دکان پر سوؤں گا، تم بلقیس کے پاس یا تو ابو کو بھجوا دو یا خود جا کر سو جاؤ۔ فاضل، یہ روز کا جھگڑا ٹھیک نہیں، کسی روز محلے میں اس بات کا بھانڈا پھوٹ جائے گا، برا ہے۔ اگر تم مجھے دوست سمجھتے ہو تو سچ بات یہ ہے کہ جھگڑے کی وجہ یہ کیا ہے؟ پہلے اس نے آنکانی کی، پھر عادل نے اس کو چھوڑ جانے کی دھمکی دی تو کہنے لگا، کیا تم یقین کر لو گے؟ اور اس کے بعد تمہارا رد عمل کیا ہوگا؟ میں اس بات سے بھی خائف ہوں کہ تم بلا خوف کہہ دو، میں ہر طرح سے تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اس کے بعد فاضل نے جو بات کہی اسے سن کر عادل حیران رہ گیا۔ واقعی اس معاملے میں بلقیس نہیں، فاضل بھی مجرم تھا۔ وہ شادی کے قابل نہ تھا، پھر بھی اس نے بلقیس سے شادی کی، کیونکہ وہ بے آسرا اور یتیم تھا، اور فاضل کی ماں باپ نے اسے پالا تھا اور اپنے لڑکے کے پلے باندھ دیا تھا، جو کسی عورت کی ازواجی خوشیاں نہیں دے سکتا تھا۔ جب تک اس کی ماں باپ زندہ تھے بلقیس چپ رہی۔ ان کی شادی کے 2 ماہ بعد ہی فاضل کے ماں باپ دونوں ٹرین کے حادثے میں چل بسے۔ اب بلقیس کے صبر کا پیمانہ بھی رفتہ رفتہ لبریز ہونے لگا، اور جو نتیجہ نکلا وہ سامنے تھا۔ جب عادل بلقیس کی بے بسی کا راز سے واقف ہو گیا تو اس نے سوچا کہ اس سے بیشتر یہ 18-19 برس کی لڑکی اپنی عمر کے تقاضے نہ سنبھال سکے اور گناہ کے دلدل میں اتر جائے، جائز طریقے سے اس کا مسئلہ حل کر دینا چاہیے۔ اس نے مجھے سب معاملے سے آگاہ کر کے مدد کی درخواست کی۔ میں نے سجاول سے بات کی۔ سجاول نے فاضل سے رابطہ کیا اور پوچھا، تمہاری بیوی اگر ایسی صورتحال میں تمہاری شریک حیات نہیں رہنا چاہتی تو تم نے اندھا کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ کیا عمر بھر اسے جلانا اور خود جلتے رہنا یا کوئی دوسرا حل ہے؟ وہ بولا، میں اب مزید اس معاملے کو نہیں چلا سکتا، یہ عورت میرے پاس ٹکنے والی نہیں، میں اس کو طلاق دینا چاہتا ہوں، مگر یہ یتیم ہے، والد نے وعدہ کیا تھا کہ اس کو بے آسرا نہیں چھوڑنا، کوئی اس کو آسرا دے تو میں آج طلاق دے دیتا ہوں۔ سجاول نے مجھ سے مشورہ کیا اور پھر عادل سے۔ عادل کے دل میں بلقیس کے لیے نرم گوشہ تھا، سوا اس نے فیصلہ بڑے بھائی سے پر چھوڑ دیا۔ یوں فاضل نے بلقیس کو طلاق دے دی اور ہم نے عادل کی شادی اس کے ساتھ کر دی۔ ہمیں ڈر تھا کہ اگر یہ بد فطرت ہوتی تو کہیں ہمیں اس کے فیصلے پر پچھتاوا نہ پڑ جائے، لیکن خدا کا لاکھ شکر ہے کہ بلقیس اور عادل کو یہ شادی راس آ گئی اور وہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ اس کے 4 بچے ہیں۔ فاضل اپنے گھر میں اکیلا ہی رہتا ہے۔ عادل نے دوستی کا حق یوں نبھایا کہ تمام کاروبار اس کے حوالے کر دیا، حالانکہ جنرل اسٹور بہت اچھا چل رہا تھا، مگر ایک شخص نے بیوی سے محرومی اختیار کی تھی اور اللہ کی رضا کی خاطر اپنی خامی کا اظہار کر دیا تھا، اسے کچھ تو ملنا چاہیے تھا۔ ہماری کہانی کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹ میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہیں۔ شکریہ۔